باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے مرکزی ملزم عابد ملہی کا تفتیش میں اعتراف جرم، بتایا چلتے پھرتے انڈیکیٹر دیکھ کر گاڑی کا شیشہ توڑا گیا۔ خاتون کو زبردستی باہر نکالا اور حبس کا نشانہ بنایا۔ انسداد دہشت گردی کورٹ نے ملزم کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سیالکوٹ موٹر وے زیادتی کیس، مرکزی ملزم شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل۔ شریک ملزم شفقت کا 28 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ ملزم عابد ملہی کو گرفتاری کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ CIA ٹیم نے ملزم کی گرفتاری بارے ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی۔ عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے ملزم کا 14 روز تک جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ کیس کے دوسرے ملزم شفقت علی کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے، جس کو عدالت نے 28 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملزم عابد ملہی کو گرفتار کرنے والی CIA کی ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ ملزم کو شناخت پریڈ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ فہد بھٹی، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ نے موٹر وے کیس کے مرکزی ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے 50 لاکھ انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ پولیس نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ اس کیس کا مرکزی ملزم ہے وہ اس وقت گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کے اندر میں IG صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے تمام ملزم الحمدللہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس موقع کے اوپر میں پنجاب پولیس کی اس انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان۔ ہائی پروفائل کیس کے مرکزی ملزم کی گرفتاری کی تفصیل بتاتے ہوئے IG پنجاب نے بتایا ہے کہ عابد ملہی گرفتاری سے بچنے کے لیے جگہیں بدلتا رہا۔ ملزم فورٹ عباس، فیصل آباد اور مانگا منڈی سمیت کئی مقامات پر روح پوش رہا۔ ملزم نے چنیوڑ میں بھیس بدل کر مقامی زمیندار کے ڈیرے پر مزدوری بھی کی۔ ملزم کو برادر نسبتی کے نمبر سے ٹریس کیا گیا۔ بیوی سے ملنے مانگا منڈی آیا تو پولیس نے دھر لیا۔ باپ کے پاس گیا بیکاز اس کو پتہ چل گیا تھا کہ پولیس نے باپ کو چھوڑ دیا اور بیوی کو بھی، سو یہ بیوی سے ملنے گیا تھا۔ وہاں جب یہ دیوار پھاند کے گیا تو پہلے سے ہی ہماری ٹیم وہاں پہ موجود تھی۔ ہماری آلریڈی 9 ٹیمیں اس پہ کام کر رہی تھی اور ون آف دا ٹیمز واز ان کے گھر پہ مانگا منڈی موجود تھی، وہاں سے یہ اریسٹ ہوا ہے۔ بات یہ کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ پولیس میرے پیچھے ہے، میڈیا پہ مسلسل چل رہا تھا کہ ہائی پروفائل بندہ ہے اور ظاہری بات ہے اس نے چھپنا تھا۔ ہم جس چیز پہ بینک کر رہے تھے کہ ہم تھوڑے سے خاموش ہوں گے، میڈیا تھوڑا خاموش ہوگا، یہ سرفس کرے گا، یہ اپنے گھر والوں کے پاس آنے کی کوشش کرے گا اور الٹیمیٹلی وہی ہوا اور اسی کی وجہ سے ہمیں کامیابی۔ جبکہ ملزم کے والد کا کہنا ہے کہ عابد ملہی نے واقعے کے 1 ماہ بعد مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے عابد کو بتایا کہ ہمارا پورا خاندان گرفتار ہے، تم واپس آ جاؤ۔ والد کی جانب سے مزید کہا گیا کہ عابد ملہی میری بات مانتے ہوئے 6:30 بجے گھر پہنچ گیا۔ پولیس والوں کو خود بلایا، عابد کو گلے سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں نے تو 5 دن تو بعد جناب انہیں فون کیتا مینوں رات 3:32 تے انہوں میں یہ گل کہی بھی پتر تو خدا دا نا کر کے آ جا، ساڈیاں بچیاں جنیاں میں نے توڑ فوٹا واس تک سب پولیساں نے پھڑ کے تھانے ٹک دتیاں نے۔ سر میرا بیٹا میرے تے مطمئن ہو گیا، انہیں مینوں یہ گل کہی میں 6:30 بجے ابا جی میں تہاڈے گھر ہوواں گا۔ 6:30 بجے وہ میرے گھر پہنچ گیا۔ میں پولیس والوں خود بلا کے وٹے مار کے اوپر اتار نیچے لے آیا، نیچے لے آ کے پولیس والوں میں نال لے گیا، جا کے عابد نو میں خود گلے تو پھڑ کے اٹھایا تے میں عابد نو اپنے 50 لاکھ کا انعام کس کو ملے گا؟ نیا سوال اٹھ گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس پارٹی کے لیے 50 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کیا تھا۔ IG پنجاب نے دعویٰ کیا کہ عابد کو اس کے برادر نسبتی کے فون سے ٹریس کیا گیا، وہ بیوی کو ملنے آیا تو مانگا منڈی میں دھر لیا گیا۔ تاہم عابد کے والد اکبر علی نے IG پنجاب کے دونوں دعوے جھٹلا دیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کا نیب کو 7 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ عدالت کا نیب کو 1 ہفتے میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم، جبکہ کیس کی سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ شہباز شریف نے عدالت میں کہا کہ مجھے اذیت عمران خان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر دی جا رہی ہے۔ عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیش کیا گیا۔ عدالت میں حمزہ شہباز کو
ریفرنس کی نقول فراہم کی گئی، جبکہ نصرت شہباز کی حاضری معافی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت میں تعمیل کنندہ نے سلمان شہباز کے اشتہار آویزاں کرنے کی رپورٹ دی۔ نیب نے شہباز شریف کا ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ شہباز شریف نے بتایا کہ عدالت کے حکم پر اب نیب اسے زمین پر کھانا رکھ کر نہیں دے رہا۔ میں عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عدالت کو بتایا کہ وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں، جھک نہیں سکتے۔ نیب کے کسی شخص کو کہتا ہوں کہ کرسی کا رخ موڑ دو تو انکار کر دیتے ہیں۔ میری کمر کی تکلیف کو عمران خان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر مزید بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ نیب کے پروسیکیوٹر عاصم امتیاز کا کہنا تھا کہ نیب ہر قسم کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کو تحریری درخواست دینے کا کہا۔ عدالت میں نیب نے شہباز شریف کا مزید 15 روز کا ریمانڈ مانگا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ شہباز شریف اکثر سوالات کے جواب نہیں دیتے، ان کا قرض سلمان شہباز نے ادا کیا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ سب سوالات کے جواب دیے جا چکے ہیں، بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں، مقصد صرف پریشان کرنا ہے۔ جب ریفرنس جمع ہو جائے، نقول دے دی جائیں تو پھر تفتیش کس چیز کی؟ عدالت نے دونوں کے دلائل کے بعد شہباز شریف کا 1 ہفتے کا ریمانڈ دے دیا۔ عدالت میں حمزہ اور شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر پولیس اور رینجر کی بھاری نفری موجود تھی۔ اس موقع پر کارکنوں نے عمران خان کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ کیمرہ مین احسن جاوید اور عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ اور اب کچھ بات مہنگائی کی تو پنجاب حکومت مہنگائی مافیا پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ شہر میں اشیاء خورونوش کی سرکاری نرخوں کی بجائے مہنگے داموں فروخت جاری ہے۔ دالیں اور چاول مقررہ نرخوں سے 20 سے 76 روپے تک زائد قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں۔ ڈبے والا دودھ 100 روپے، صرف 40 روپے، صابن 10 روپے اور گرم مسالہ جات 15 روپے تک مہنگے ہو چکے ہیں۔ پنجاب حکومت شہر میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن اوپن مارکیٹ اور اکبری منڈی میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اوپن مارکیٹ اور اکبری منڈی میں دالیں اور چاول 20 سے 76 روپے اضافی قیمتوں پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح بیبی فوڈ، صابن اور اس کے علاوہ دیگر بنیادی اشیاء ضروریہ بھی 100 روپے تک مہنگی ہو گئی ہیں۔ پنجاب حکومت کے دعوے اپنی جگہ، لیکن اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا راز برقرار ہے۔ صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن حافظ محمد عارف نے سرکاری نرخنامے کو مذاق قرار دے دیا۔ حافظ محمد عارف کہتے ہیں، پنجاب حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اکبری منڈی سے بنیادی اشیاء ضروریہ خرید دکھائیں۔ ہمارا مارجن کم یا زیادہ ایک بعد کی بات ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ جو ہول سیل مارکیٹ کے ریٹ ہے اس کے ساتھ میچ کرتے ہی نہیں ریٹ، تو یہ تو بالکل فیک ریٹ لسٹ ہے، صرف عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم مہنگائی پہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، حالانکہ مہنگائی کی ہونے کی وجہ تو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اور پنجاب گورنمنٹ ہے۔ کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے چاول اور دالوں کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری اکبری منڈی پر ڈال دی۔ اب اکبری منڈی کے ہول سیلر سے جانتے ہیں کہ آخر چاول اور دالوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات ہیں کیا۔ اکبری منڈی کے ہول سیلرز کہتے ہیں، بزدار سرکار ہول سیل کی جو قیمتیں دیتی ہے، ہول سیلرز کو اس کے مطابق دالیں، چاول اور دیگر اشیاء ضروریہ نہیں ملتی۔ بہت مشکل سے کوئی 4-5 مہینے یا 6 مہینے کے بعد پہلی ریٹ لسٹ کو ریوائز کیا گیا، اور ابھی بھی 3 ماہ ہو گئے، اس میں بہت زیادہ تبدیلی ریٹس میں آ چکی ہے۔ تو ہم ابھی بھی اپنی لاہور کی گورنمنٹ کو، پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہیں گے کہ جناب اس کو فوری طور پہ ریوائز کیا جائے۔ لاہور کی ہول سیل مارکیٹ ہے، یہاں پر جو ریٹ چلتے ہیں نا وہ روزانہ کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اب پیچھے سے جو اجناس آتی ہیں ان کا ریٹ اس میں روزانہ رسد طلب کے ساتھ سے ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اسی کے حساب سے یہاں دالیں بکتی ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے لاہوریوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی سرکار اکبری منڈی اور اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تاکہ عام آدمی بھی سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرامین محمد عدیل کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ شہر کی اوپن مارکیٹ اور اکبری منڈی میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ شہری پنجاب سرکار پر برس پڑے، کہتے ہیں مہنگائی نے ان کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ بنیادی اشیاء ضروریہ، آٹا، دالیں، چنے، بیبی فوڈ، صابن عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں جو یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، چاول پیدا ہو رہا ہے، دالیں پیدا ہو رہی ہے، اجناس پیدا ہو رہی ہے، ان کے ریٹ دیکھیں 150-150 روپے کلو ہیں، ان کا ریٹ تو 60, 70, 80 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ شہر میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ فلور مل مالکان نے ذخیرہ اندوزوں کو بحران کا اصل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منافع خوروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جو آٹا ہے نا، اس کی زیادہ دیر کی مطلب ذخیرہ اندوزی ہو ہی نہیں سکتی۔ 1-2 دن 3 دن آدمی رکھ لے گا، 4 دن رکھ لے گا، اور کیا کرے گا؟ کہیں نہ تو کہیں تو نکالنا ہے نا، تو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
فی الحال تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ویسے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے آدمی پھر رہے ہیں, ساری دکانوں پہ جا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں. آپ بھی جائیں, آپ بھی بازار دیکھیں, ہم سے آپ لسٹ لے لیں جن جن کو ہم نے مال بھیجا ہے ان کی دکانیں چیک کریں جا کے آپ دیکھیں. ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے اور مہنگائی مافیا کے خلاف کمر کس لی ہے. مسلسل دوسرے روز بھی شہر کے مختلف سپر سٹورز کے ہنگامی دورے کیے. مدثر ریاض ملک کا کہنا ہے گراں فروشی کے خلاف 5 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے. فلور ملز کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. کل اس پہ بے پناہ ایکشنز کیے ہیں. تقریباً ہم نے 1000 انسپیکشنز کیے ہیں ہمارے آفیسرز نے ملا کے, مختلف ملوں کے علاوہ شاپس کی بھی اور ریٹیلرز کی بھی. ہم نے تقریباً 2000 سے زیادہ جو آٹے کی بوری ہے اس کو پکڑا ہے, کانفسکیٹ کیا ہے. وہ آج ہم 860 روپے کے لحاظ سے اس کو بیچیں گے, عام غریب آدمی کو بیچیں گے ٹریکنگ کر کے. میں ابھی ادھر بھی جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ کل ہم نے 5 لاکھ قریب جرمانہ. جناح ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے ایک اور سنگ میل عبور. گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے عطیے سے آؤٹ ڈور میں مریضوں کے رجسٹریشن کا نظام کمپیوٹرائز کر دیا گیا. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے فیکلٹی ممبران کے ہمراہ افتتاح کیا. فرینڈز آف جناح کے 16.5 کروڑ کے عطیے سے مرحلہ بار ہاسپٹل کے تمام شعبوں کو کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا. جناح اسپتال کی فرینڈز آف جناح کے عطیے سے اپ گریڈیشن کا پہلا مرحلہ. گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے عطیے سے او پی ڈی میں مریضوں کی رجسٹریشن کا نظام کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے فیکلٹی ممبران کے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ سسٹم کا افتتاح کیا. گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ نظام کمپیوٹرائزڈ ہونے سے تمام ٹیسٹ, ادویات کی فراہمی سمیت مریض کا مکمل ڈیٹا ایک کلک پر میسر ہوگا. اس میں ہمارا آؤٹ ڈور جو میں نے کہا 25 لاکھ مریض سالانہ یہاں آتے ہیں ان کا پورا ڈیٹا اور اس کو تشخیصی نظام جو لیبارٹری اور ہماری سی ٹی اسکین اور جو ہماری ریڈیولوجی ہے وہ تمام اس کے ساتھ جا رہی ہیں. اس کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم پک اپ کر رہے ہیں. اس سب سے پہلے میں ڈاکٹرز کے لیے کیفیٹیریا بنانے جا رہا ہوں. یہاں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں یہ ڈاکٹرز اگر سارا دن 24 گھنٹے کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کھانا بھی مل سکے یا وہ کہیں بیٹھ بھی سکیں. آئی ٹی سسٹم رائج کرنے کے منصوبے کے سربراہ پروفیسر موزم نذیر تارڑ نے بتایا کہ فرینڈز آف جناح کے 16.5 کروڑ روپے کے عطیے سے کمپیوٹرائزیشن کی جا رہی ہے. پی آئی ٹی بھی تکنیکی معاونت فراہم کر رہا ہے. آج کل جتنا بھی جدید ہسپتال دنیا میں ہیں وہ سارے ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے اوپر چلتے ہیں. تو یہی انیشیٹو ہے جو کہ فرینڈز آف جناح اس کو فائنینشلی اس کی ساری جو رقم ہے وہ ادا کریں گے انشاءاللہ. اور پی آئی ٹی بی جو ہمارا پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے وہ ہمیں اس میں تکنیکی جتنی بھی معاونت ہے وہ ان کی طرف سے مل رہی ہے. افتتاح کے بعد بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا. اجلاس میں خراب ایم آر آئی کو 1.5 کروڑ سے زائد کے عطیے سے فوری مرمت کروانے کا فیصلہ کیا گیا. نئی ایم آر آئی مشین کی خریداری کے لیے وزیر اعلیٰ سے فنڈز دینے کی استدعا بھی کی گئی. بورڈ نے ڈاکٹرز کے لیے اعلیٰ معیار کا کیفیٹیریا تعمیر کرنے سے مختلف منصوبوں کی بھی منظوری دی. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ زاہد چودھری, سٹی 42. اضافے نے ماحولیاتی آلودگی کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 250 ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ ماحولیات کا 31 اکتوبر تک دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں اور یونٹس بند کرنے کا فیصلہ. اکتوبر کے بعد دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو بھی بند کر دیا جائے گا. بلدیہ لاہور میونسپل سروسز پروگرام پر عمل درآمد میں ناکام ہے. ترقیاتی پروگرامز کی تکمیل کے حوالے سے 36 اضلاع میں صوبائی دارالحکومت کی آخری پوزیشن ہے. 1 ارب 94 کروڑ کی 251 ترقیاتی اسکیمز تاحال التوا کا شکار ہیں. پنجاب بھر میں غربت کے خاتمے اور بہتر سہولیات کے لیے شروع کی جانے والی 5670 اسکیمز بھی مکمل نہیں کی جا سکی ہیں. اس پہ کام کر رہی ہے. نئے ابھی سی سی او آگے ہیں, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کی ایک میٹنگ بھی کنسرنڈ حلقے کے لوگوں سے بھی ہو گئی ہے. سو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد وہ چل پڑے گا. اور وہ جو 36واں نمبر ہے یہ پنجاب حکومت کی نااہلی یا ترقیاتی اسکیمز کو مکمل کرنے میں عدم دلچسپی. پنجاب بھر میں 5670 اسکیمز نامکمل ہیں جبکہ 2036 اسکیم سرے سے ہی شروع نہیں ہو سکی ہیں. پنجاب حکومت کی نااہلی کہیے یا سستی, پنجاب بھر میں ہزاروں ترقیاتی اسکیمیں التوا کا شکار ہیں. حکومتی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں شروع کی گئی 5677 اسکیمیں نامکمل ہیں جبکہ 2036 اسکیموں پر سرے سے ہی کام شروع نہیں کیا جا سکا. فنڈز کی موجودگی کے باوجود پنجاب حکومت کی سستی یا ترقیاتی اسکیمیں مکمل کرنے میں عدم دلچسپی ہے کہ ہزاروں اسکیمیں التوا کا شکار ہیں. پنجاب بھر میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پروگرام کے تحت وفاق نے 31 دسمبر تک یہ اسکیمیں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی. جو
सियासी दबाव या फिर अवामी गम गुस्सा। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से कतराने लगी है। इलेक्शन के इनेकाद में मजीद 5 माह की तौसी का फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर में बल्दियाती एक्ट 2019 नाफिज किया जा चुका है। एक्ट के तहत अप्रैल 2020 तक बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाना थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक्ट में तरमीम करके फरवरी 2021 तक 11 माह की तौसी ले ली थी। ज़राए के मुताबिक गवर्नेंस की खराब सूरत हाल पर अवामी गम गुस्से के बायस पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से कतरा रही है, जिसके बायस इलेक्शन के इनेकाद में मजीद 5 माह की तौसी लेने का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए बल्दियाती एक्ट 2019 में तौसी की तरमीम तैयार की गई है, जिसके मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात जुलाई 2021 तक करवाए जा सकेंगे। नई तरामीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाई जाएंगी। लेस्को के जीएसओ सर्कल में करोड़ों रुपए की सरकारी मशीनरी और सामान गायब होने का इंकशाफ हुआ है। शोभा इंटरनल ऑडिट ने 4 करोड़ रुपए के पावर ट्रांसफार्मर्स गायब होने की निशानदही कर दी। अपग्रेडेशन के बाद उतरने वाले पावर ट्रांसफार्मर्स को खिलाफ ज़ाब्ता दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 1.5 करोड़ रुपए वज़ीर आला और उनके दफ्तर की सिक्योरिटी के लिए खर्च होंगे। एक तरफ सूबाई दारुल हुकूमत में शहरी डकैती और राहज़नी से महफूज नहीं, तो दूसरी तरफ सूबे के सरबराह और उनके दफ्तर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ज़राए ने बताया है कि महकमा खजाना पंजाब ने ईवान वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। मज़कूरा फंड ईवान वज़ीर आला के सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद बेहतर और अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब और उनके दफ्तर की सिक्योरिटी के लिए रवा माली साल के बजट में एक स्कीम भी शामिल की गई है। इसका बजट में 3463 नंबर है और इस स्कीम के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड मख्तस हैं। इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि फंड से नए और जदीद सिक्योरिटी आलात भी खरीदे जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन के ज़रिए इंतज़ाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए अच्छी खबर है। महकमा खजाना ने 9 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना की जानिब से महकमा हायर एजुकेशन को रवा माली साल के दूसरे क्वार्टर में 9 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। मज़कूरा फंड्स हायर एजुकेशन के ज़रिए इंतज़ाम सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से फंड्स की डिमांड्स और जारी मंसूबों की तफसीलात मांग ली हैं। तालीमी इदारों की जानिब से भिजवाई गई डिमांड्स के मुताबिक फंड्स तकसीम किए जाएंगे। एक मोरिया पुल तोसीई मंसूबे को बिल आखिर फंड्स मिल गए। पंजाब हुकूमत ने 8 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं। हाउसिंग डिपार्टमेंट ने 8 करोड़ के फंड्स रिलीज करने का मरासला जारी कर दिया। सियासी दबाव या तगड़ी सिफारिशें, इन 2 अहम तालीमी बोर्ड में इंतजामी सीटों पर तैनातियां रोक दी गई हैं। लाहौर और गुजरांवाला बोर्ड में सेक्रेटरी और कंट्रोलर की तैनाती ऐन वक्त पर रोक दी गई। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के 7 तालीमी बोर्ड में सेक्रेटरी और कंट्रोलर की सीटों पर तैनाती के लिए समरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भिजवाई गई थी। 4 माह के तवील इंतजार के बाद वज़ीर आला दफ्तर से 5 तालीमी बोर्ड में तैनातियों की मंजूरी दे दी गई। तरो सरगोदा, साहिवाल, डीजीहान, भावलपुर और रावलपिंडी के तालीमी बोर्ड में 5 सेक्रेटरीज और 2 कंट्रोलर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर लाहौर और गुजरांवाला तालीमी बोर्ड में तैनातियां ऐन वक्त पर रोक दी गई हैं। का कहना है कि इन तालीमी बोर्ड में तैनातियों के लिए तगड़ी सिफारिशें और सियासी दबाव जारी है, जिसके बाद इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 16 अक्टूबर को पहला सियासी ताकत का मुजाहिरा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वोट को इज्जत दो पासबान के पीपी 162 के कारकुनान का इजलास। कहती हैं गुजरांवाला जलसे से हुकूमत खौफजदा है, हर सूरत जलसा करेंगे। हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज ना आई तो जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 16 अक्टूबर को गुजरांवाला जलसा कामयाब बनाने के हवाले से मुतहरिक हो गईं। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर पंजाब से डीजी खान चैम्बर के सदर जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगाने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। पहली बार मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो रहा है ये मुल्क। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल, रोजगार की फराहमी समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है।
वजीर आला पंजाब ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत पहली हकीकी किसान दोस्त हुकूमत है। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिया गया है। 2 साल में शुगर मिल से काश्तकारों को 99% वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाई है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से महकमा ज़राअत के हवाले से इक़दामात उठाने के लिए कहा गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने धान की फसल काश्त करने के लिए मखसूस राइडिंग राइस ट्रांसप्लांटर, आबपाशी के जदीद तरीन स्प्रिंकल और रेन ग्रीन स्प्रिंकल का भी एहतमाम करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। पीसीबी ने पाक जिम्बाब्वे सीरीज के औकात कार जारी कर दिए हैं। वनडे मैचेस दोपहर 12 और टी20 मैचेस 3:30 बजे दोपहर शुरू होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के वनडे और टी20 मैचेस को जल्द शुरू करने का फैसला कर लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त